تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آنسوؤں کی قیمت وہ کیا جانے جو ہر بات پہ آنسو بہاتے ہیں، اس کی قیمت تو ان سے پوچھو جو غم میں بھی مسکراتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ انسان اپنے پیسے کا حساب تو رکھتا ہے لیکن اپنے وقت کا نہیں رکھتا، حالانکہ وقت کا حساب پیسے کے حساب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق کو وفاداری سے نبھانا کمال ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ منزل سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سے لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ غنی ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ وقت کو اچھے کاموں میں کاٹے ورنہ وہ آپ کو کاٹ کر چلا جائے گا۔ ہر اذیت کی ایک مہینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ میاں بیوی اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا اور اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش ہی اصل محبت ہے۔ نصیحت کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ مولانا رومی پرسکون ہے وہ انسان جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وقت بہت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے کہ اس دنیا میں سوائے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھیں۔ اس جھوٹی دنیا میں سچے انسانوں کو جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق وہیں سے ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ ہر حالات میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں جن کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ بھروسہ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ رشتے موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں، کھو جائے تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائے تو اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمتی رہتی ہے۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اکوالے زری لگتی ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔
دل کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ، یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اصل کامیابی، اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ دل اور اعمال، دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، لیکن عرش والا صرف تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پر بیٹھے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ آج کی اس جھوٹی دنیا میں آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، جتنا مرضی اچھا کر لو، لیکن مطلب نکالتے ہی آخر میں وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان کے زخم جو دکھتے نہیں وہ دکھتے بہت ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو گزرا ہوا برا وقت بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ موت، اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں اتنے مصروف نہ ہو پاتے کہ اللہ کو بھول جاتے۔ احساس، سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دو تو احساس کون کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ تصویریں بولتی ہیں، کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آئے۔ بےزتی کا جواب عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہے، اپنا خیال رکھیں۔ زندگی، اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ ہی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہے تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا اکسرے ہے۔ نظر اور نصیب کا رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے، نظر کو ہمیشہ وہی پسند آتا ہے جو نصیب میں نہیں ہوتا، مگر یاد رکھنا دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورۃ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ حضرت علی، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی، ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ زندگی، سب سے زیادہ خوشحال زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ سنہرے الفاظ، ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ علامہ اقبال، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔
استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دو تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کیچڑ بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اے میرے رب، ہر چیز کو مجھ سے دور کر دے جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، مولا مجھے اپنا کر دے، آمین۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ صبر کرنے والا، ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمانے کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ استغفار، تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ باپ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ نماز کی توفیق، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ جب سردی میں وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں، اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔